خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کو وصافِ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور مہمانان کرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ بالکل ایسے مفتی محمد نواز چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے صبر کے اوپر تو بات کی ہے، اب صلہ رحمی کے اوپر بات کر رہے تھے آپ، اور وہیں پہ میں نے بریک لی تھی۔ صلہ رحمی، جس طرح آپ نے ایک بڑی زبردست مثال دی کہ صلہ رحمی وہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، بلکہ رشتے توڑنے والوں کو جوڑنا بھی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کتنا زور دیا؟ یہ دیکھیے جی کہ صلہ رحمی کے حوالہ سے رب کا قرآن بھی کہتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات دیکھیں اور تعلیمات دیکھیں تو ہمیں بارہا مرتبہ اس کے حوالہ سے فرمایا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں قرآن کو تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں مالک کائنات نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ تقریباً بہت سی آگے پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی، غریب، مسکین، ان سب کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اور ان سے بھلائی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ قطع تعلق جو کرتا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اے صحابہ بتائیے مفلس کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و زر نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، صحابہ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، پیسہ نہ ہو، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی نمازیں بھی پوری ہوں گی۔ اچھا، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ آج کچھ لوگوں کو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پہ ہوتا ہے فرق، نماز پڑھ لی میں نے بخشش ہو جائے گی، نماز والا تو اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھتا ہے، سب سے کم۔ اب دیکھیے کہ حضور نے مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ نمازیں اس کی پوری ہوں گی، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، الغرض حقوق اللہ سارے پورے کرنے والا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیں پوری، حقوق اللہ پورے کرنے والا جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا اس نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوگا، کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ اکبر۔ کسی مسلمان بھائی کو برا بلا کہا ہوگا۔ فرمایا جس کی حق تلفی کی ہے مالک کائنات اس کی نیکیاں اٹھا کے اسے عطا کر دے گا۔ جس انسان کو اس نے برا بلا کہا ہے رب قدیر اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا جس کو اس نے برا بلا کہا تھا، اللہ اکبر کبیر۔ جس کی برائی کی تھی۔ فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو ان کے گناہ ہیں مالک کائنات اس انسان کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ بالکل۔ اور نیکیاں ہونے کے باوجود ایسا شخص جو اپنی عبادات کے اوپر مان کرنے والا ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سامعین عزیز شام، ہمیں یہی درس دیا جا رہا ہے صلہ رحمی کے حوالہ سے کہ ہر مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، صلہ رحمی کے ساتھ پیش تو آئیں۔ مفتی صاحب ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو ہم ادا کر کے ہم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم رشتہ داروں کے اندر اس فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے دیکھیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں ناراض ہے تو جا کے اس کو راضی کریں، ادھر آپ اپنے خاندان والوں کو راضی کریں گے، ادھر رب کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال آپ نے کیا کہ کس طرح سے ان لوگوں کو مائل کیا جائے، راضی کیا جائے، تو یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بے شک۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اگر افطاری بھیجتے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی کی فضا کو برقرار اور قائم رکھ سکتی ہے۔ بے شک۔ جو ناراض ہیں وہ اس سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے خاندان میں غریب ہے، نادار ہے، تو اس کے گھر میں جو آپ کی توفیق ہے تحفے کے طور پہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر لباس نہیں تو لباس بھیج دیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں
تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیج دیں، تحفے تحائف بھیجیں۔ سحری کا اہتمام نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے یہ تعلق قائم کریں گے، سحری کا اہتمام اگر ان کا نہیں کریں گے، افطاری بھیجیں گے، اگر ان کے حالات مالی صحیح نہیں ہیں تو مالی معاونت کریں گے، تو اس طرح سے وہ لوگ راضی بھی ہو سکتے ہیں اور مالک کائنات بھی راضی حضرت ہوتے یہ جو رشتہ داری کی آپ نے بات کی، تو رشتہ داروں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ عزیز و اقارب میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ویسے اگر رشتہ داروں کی بات کی جائے تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے، لیکن امیڈیٹلی اسلام کن کو رشتہ دار مانتا ہے آپ؟ دیکھیں جی، قرآن نے جو میں نے بیان کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے حقدار جو ہیں والدین ہیں۔ بے شک۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب قریبی رشتہ داروں کے اندر آپ کا خاندان دیکھ لیں، ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، باپ کی طرف سے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ لیتے ہیں بہن بھائی، والدین، اس کے علاوہ چاچے تائے ماموں، اور جتنے بھی یہ رشتہ دار آ جاتے ہیں نا والدین کی طرف سے، یہ سارے قریبی اچھا، رشتہ ایک دار تو ہو گئے کہ آپ کے والدین ہو گئے، پھر آپ کے بہن بھائی ہو گئے آسانی کرتے ہوئے، پھر والدین کے رشتہ دار مطلب کہ چاچا ہو گئے، تایا ہو گئے، سارے ہو گئے، پھر اسی طرح سے والدہ کی طرف سے آپ کے ماموں ہو گئے، خالہ ہو اب گئی۔ اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی آپ نے جانا ہے یا یہیں تک اگر آپ کر سکتے ہیں اس دنیا میں تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے؟ جی دیکھیں جی کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو مزید آگے جائیں، مزید جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مزید آگے جائیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بلکہ آمنہ کے لال کا فرمان کہ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ میں نے وہ پہلے جو بیان کیا مسلم کی حدیث، وہ تو عام مسلمان کے لیے تھی، تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ احسان کے ساتھ پیش آئیں گے، بھلائی سے پیش آئیں گے، تو مالک کائنات بدرجہ اولا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک، ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا تھینک یو سو مچ، آپ آئے یہاں پہ اور آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اور یقینی طور پہ اس نے ہمارے اس پروگرام میں سما باندھا۔ آپ کا بھی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا علم و دانش کا سیگمنٹ جس میں ہم نے نعت رسول مقبول بھی سنی، اس کے بعد ہم صلہ رحمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پھر صبر کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہمارے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔